کلپ نمبر 913۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 30 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وإن کننا لمبتلین۔ ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں سے جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا، ضرور نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور بے شک ہم حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیج کر اور ان کو واضح و نصیحت پر مامور فرما کر انہیں ضرور آزمانے والے تھے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ثم، پھر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اس کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ایک دوسری قوم پیدا کی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ نوٹ: حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 اور سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں گزر چکا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، یعنی ہم نے قوم عاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ ترجمہ: اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ وقال، اور بولے، یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سن کر ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات اور وہاں کے ثواب و عذاب وغیرہ کو جھٹلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش کی وسعت اور دنیا کی نعمت عطا فرمائی تھی، یہ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ آیت وقال الملأ من قومه سے معلوم ہونے والی باتیں، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہمیشہ مالدار، سردار، دنیاوی عزت والے زیادہ تر لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالف ہوئے، غرباء و مساکین زیادہ مومن ہوئے۔ اب بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ عموماً غریب لوگ دینی کام زیادہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کو دیکھنا، باطنی اسرار کو نہ دیکھنا ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ پہلی بار شیطان نے نبی کو بشر کہا
پھر ہمیشہ کفار نے ایسا کہا انکم اذا لخاسرون، جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے، یعنی خدا کی قسم اگر تم نے اس کے احکامات کی پیروی کی تو اس صورت میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کافر بہت بڑا بے عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے دونوں جہاں میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ان بے وقوفوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی ناکامی جبکہ پتھروں کی عبادت میں کامیابی سمجھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بہت بڑا بے عقل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔